آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے عراق کی سرزمین میں پیدا کیا۔ آپ کو پیدا کرنے سے پہلے جو اس وقت جو بادشاہ تھا نمرود، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظلم ذاتی میں بہت زیادہ بڑا ہوا اور لوگوں پہ ظلم کرنے والا، اور حکومتیں کافی لمبی چوڑی، کبھی میل تک اس کی حکومتیں بھی تھی۔ ایک رات خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد نجوموں کو بلاتا ہے کہ جی میں یہ خواب دیکھا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ کے تخت کو پلٹ دے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے تخت پر اس کا قبضہ ہوگا۔ جب اس نے اس تعبیر کو سنا تو اس نے اعلان کیا کہ اس سال جو بھی بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے۔ رب کریم جسے بچائیں اسے کوئی روک سکتا ہے صاحب؟ رب کریم جسے زندگی دیں اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جسے موت کے گڑھے میں لا کر کھڑا کریں اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ یقین ہمارا ایمان ہے، اسی پر تو ہمارا ایمان یقین چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غار میں چھپ گئے، وہ غار میں چھپ گئی۔ ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، امید سے تھی، تو وہ غار میں چھپ گئی۔ اس کے بعد رب کریم کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ادھر کاروائی ہو رہی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ غار میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، غار میں جب پیدا ہوئے آپ تو اس وقت کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں تھا، تو رب کریم نے ایسا نظام چلایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چوسنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انگلیوں میں ایسی برکت رکھی کہ ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، دوسری انگلی سے شہد نکلتا تھا۔ ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، دوسری انگلی سے شہد نکلتا تھا۔ اب اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی صحت بھی صحیح سالم رہے اور بچے مضبوط رہیں، تو انہیں دودھ پلاؤ اور شہد پلاؤ۔ پروٹین یہ سب جو کھلا رہا ہے، موٹاپا آ رہا ہے، یہ سب طاقتوں کا تو نہیں ہے، خالی دکھاوا ہے، اندر سے کھوکھلا بناتا ہے اور مختلف بیماریوں کو لاتا ہے۔ قدرتی چیز کو استعمال کرنے سے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، دودھ کا بھی ذکر ہے، شہد کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے انگلیوں پر یہ چشمہ جاری کیا۔ جب بھی آپ منہ میں یہ انگلی رکھتے تو خود بخود دودھ نکلتا تھا، خود بخود شہد نکلتا تھا۔ تو آپ جو ہے پینے کے بعد آپ کی بھوک ختم ہو جاتی، آرام کرتے، اسی میں آپ کی پرورش چل رہی ہے۔ اور باہر جو ہے کاٹا اٹی چل رہا ہے معاملہ۔ تو آبادی سے ہٹ کر اللہ نے آپ کو غار میں پہنچا دیا، آپ کی والدہ بھی وہاں موجود ہیں، سب کچھ نظام اللہ کا چل رہا ہے، کوئی خوف نہیں، خطر نہیں۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہونے لگے تو آپ نے سوچا کہ چلو بھائی اب چلتے ہیں اپنے علاقے کی طرف۔ جب آپ علاقے کی طرف بڑھے تو آپ نے دیکھا اتنے بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے صاحب؟ یہ تو نظام ایسے ہی نہیں چل رہا۔ جو رب مجھے غار میں رکھ کر شہد پلا سکتا ہے انگلیوں سے نکال اور دودھ نکلے، اتنے بڑے نظام کو ایسے کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے ستارے کی طرف دیکھا، آپ نے کہا شاید یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، ستارہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے، جس کو قرآن کریم میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں ایک دم نقشہ کھینچا ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے جب ستارے کی طرف دیکھا کہ یہ تو ہمارا خدا ہو سکتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد ستارہ جو ہے چھپ گیا۔ جب چھپ گیا کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو چھپ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں خدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر کہا ہو سکتا ہے ہمارا خدا، یہ چاند ہمارا خدا ہو سکتا ہے، یہ چاند میرا خدا ہے۔ تو پھر دیکھا آپ نے چاند بھی غروب ہو گیا، وہ بھی چھپ گیا، کچھ دیر بعد نکلا تھا اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا جس میں زوال آ جائے، چھپ جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس کا کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے ذہن کو ایسا ذہن بنا رہے ہیں اللہ، اور خود آپ جو ہے سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظام کو دیکھ رہے ہیں، سب پر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اس کو کہا یہ ہو سکتا ہے ہمارا خدا، سورج ہمارا یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی بھی بہت تیز ہے اور پورے سارے جہان کو روشن کر رہا ہے۔
یہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے. تو جب یہ بات مجھے ذہن میں آئی تو آپ نے دیکھا بھائی شام میں تو یہ غروب ہو جا رہا ہے، یہ بھی تو چھپ جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہمارا خدا. تو آپ ہمیشہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ خدا کون ہے. آخر اس اتنے بڑے نظام کو کوئی تو اکیلا چلا رہا ہے، کوئی دو تو ہو نہیں سکتا. اگر دو ہو تو نظام میں ایک دم گڑبڑی پیدا ہو جائے. کوئی کہے بھائی آج ادھر سے سورج نکلنی چاہیے، کوئی کہتا نہیں ادھر سے سورج نکلنی چاہیے. ایک ہی طرف سے کیوں نکل رہا ہے اور ایک ہی طرف سے چاند کیوں نکل رہا اور یہ ستارے کیوں چمک رہے ہیں؟ اس سے پتا چلتا کوئی ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے. اگر ایک سے دو ہوتے تو بھی نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آسانی سے سارے نظام چل رہے ہیں، ایک دم ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ دوڑ رہا ہے. اور آپ کے جو والد ہیں آزر، کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ آزر. کیا نام ہے؟ آپ کے والد خود بت پرست تھے. بت پرست کے گھر میں رب کریم نے خلیل کو پیدا کیا. بت پرست، بت بناتے تھے، مورتی بناتے تھے، بیچتے تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے، ابھی تو آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، والد صاحب بیٹے کو دیتے، بیٹا یہ لو جاؤ بازار میں فروخت کرو، بیچو. جب یہ بازار میں لے کر جاتے تو لوگوں سے کہتے، لوگوں ایسی چیز کے سامنے سجدہ کرتے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتا ہے. لو کھا لو، کھانا لو سے کھانے کے لیے کھا بھی نہیں رہا ہے، تمہاری بات کو سن بھی نہیں رہا ہے. ارے تم سجدہ کیوں کر رہے ہو اس کے سامنے؟ میں تو دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، لیکن سمجھ لو جس چیز کو تم دے رہے ہو تمہیں نفع دینے والا نہیں ہے، تمہارے نقصان کا مالک نہیں ہے. تم تو سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ وہ چیز کا نہیں ہے، لیکن لے لو، والد صاحب نے دیا ہے. چرچا ہو رہی ہے ہر طرف، ہو گئی چرچا ہر طرف کہ صاحب ایک صاحب ایسا بچہ ہے. اب ادھر نکلا تھا نمرود قتل کرنے کے لیے، جو اس کے نظام کو پلٹنے والا ہے، جو رب کریم جو خواب میں اس نے دیکھا تھا، جو نجومیہ نے بتایا تھا. ادھر بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر ختم بھی ہو گیا. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اللہ نے وہاں غار میں بھی کر دی اور اس کے بعد آبادی میں بھی پہنچا دیا. اور آپ اپنی زبان سے تبلیغ بھی شروع کر رہے ہیں اپنے ذہن کے تحت. نبوت ابھی نہیں ملی ہے آپ کو، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی جس کے سامنے آپ جھک رہے ہو یہ آپ کے مالک نہیں ہے، اور جس چیز کا پوجا کر رہے ہو یہ آپ کے مالک ہو نہیں سکتا ہے. یہ کیسے آپ کے مالک ہو سکتے ہیں جو خود آپ کا محتاج ہو؟ جیسے آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو بنانے والا بڑا ہو سکتا ہے، بننے والا بڑا ہو سکتا ہے. صاحب ہم کوئی چیز کو ہم بنا رہے ہیں تو ہم اس کے مالک ہیں. تو جس چیز جو ہم نے خود بنایا ہے تو اس کے سامنے ہم کیسے ہاتھ پھیلا کر مانگ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانگ سکتے. تو اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی اور آپ نے لوگوں کے سامنے تبلیغ شروع کر دی. تو میرے بزرگوں، لوگوں کو یہ بات بڑی اکھرنے لگی لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر حق کی تبلیغ کریں، لوگوں کے مزاج سے خلاف بات کریں، لوگ جو چیزیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے کرتے ہوئے چیزوں کو آپ روکیں، آپ کہیں کہ بھائی یہ حق ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ناحق ہے، تو پھر لوگ کہیں گے جی یہ ہمارا تو دشمن ہے، پیسے نکالو، اس کی پٹائی کرو، اس کی باتوں کو نہ مانو. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے کہاں پیدا کیا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام گھر کہاں پیدا کیا؟ آزر جو بت کی پوجا کرنے والے، ان کے گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو لوگوں کا یہ چرچا شروع ہو گیا، بستیوں میں، گاؤں میں چرچے چل رہے ہیں کہ ایک صاحب ہے جو روک رہے ہیں اس بات کو. ایک دن بڑا میلہ لگتا تھا، بڑا میلہ لگا غیر مسلموں کا، مشرکوں کا بڑا میلہ. سب لوگ کہے چلو میلے میں جاتے ہیں. ان سے بھی کہا کہ چلو تم بھی ابراہیم چلو. نا میں نہیں جاتا، تم لوگ جاؤ، میں نہیں جاتا. سب لوگ چلے گئے میلہ کو. اب بچ گئے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کے آگے موقع تو اچھا ہے، یہی موقع ہے فائدہ اٹھانے کا. آپ کو پتا تھا کہ ان کے بڑے بڑے بت، چھوٹے چھوٹے بت جس کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہے اور کس گھر میں رکھا ہوا ہے. آپ وہاں پہنچے اس گھر میں پہنچنے کے بعد کاروائی شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ کاروائی شروع کر دی. کلاڑا لیا اور سب کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے چلے گئے. سب کے گردن، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے جو سر کو اڑا دیا، اور کسی کے کچھ اور کر دیا، ٹانگیں توڑ دی. جو سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا جو مورتی، اس کے ہاتھ کندھے میں کلاڑی کو رکھ دیا. سب سے بڑا بت کے کندھے پر کلاڑی کو رکھ دیا. اب لوگ جب شام میں واپس آئے کہا دیکھتے ہیں صاحب ابراہیم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کا چلو اب تو سجدے کرنے کا وقت آ گئے، اب جائیں گے ہم سجدہ کرنے کے لیے. جب پہنچے تو دیکھا تو بھائی یہ تو درم برم ہو گیا ہے. ارے ہمارے خدا کو کس نے نقصان پہنچا دیا؟
یہ بھائی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو جس میں دوسرے کو نقصان؟ وہ تو نقصان کا بھی مالک نہیں ہے، نفع کا مالک نہیں ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھانا تھا لوگوں کو کہ جس کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ ایسے ہی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس خالق کی تلاش میں نکلو جو دکھتا نہیں ہے، اس خالق کی تلاش میں نکلو جو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے، رزق کا مالک ہے، اور تمہاری بیماری کا مالک ہے، شفا کا مالک ہے، اس مالک کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اصل آپ کا یہ مقصد تھا، آپ کو لوگوں کو یہ ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا، لوگوں کو ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف ابھارنا مقصد تھا، لوگوں کو سمجھداری جس چیز میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے نکال کر اچھی طرف آپ کو لانا مقصد تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ سارے لوگ میلے میں گئے، ابراہیم تھے یہاں پر، یہ انہی کا کام ہوا، ابھی سب کو تبلیغ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہو ویسا کر رہے ہو، یہی وہ کر سکتے ہیں، پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا، جب پکڑ کے لایا گیا، ابراہیم یہ کس نے حرکت کی ہے؟ سب کہا کہ اس کے بڑے نے کی ہے۔ ابراہیم اس نے کیا کہا؟ اس کے بڑے نے کی ہے۔ آپ دیکھیے بات آپ نے ایسی کی کہ جھوٹ بھی نہیں ہے، دو طرفہ بات ہو گیا۔ بات ایسا کرو کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، تو اب سچ بھی بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ تو نہیں بولنا۔ کہا اس کے بڑے نے کیا ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتانا تھا کہ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے بت یہاں موجود ہیں سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ لوگوں نے سمجھا ان کی بات سے، ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے بت نے کیا ہے۔ ایک بات میں دو دھار، ایسی بات آپ نے کر دی کہ سامنے والوں کو پھر سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ ایسے ایک مثال کے طور پہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز پکڑنے کے لیے دارالعلوم دیوبند مسجد میں پہنچے تو وارنٹ جاری ہو گیا تھا، تحریک چلی تھی بڑی زبردست جنگ آزادی کے لیے۔ تو جب لوگ جب ان کا پولیس پہنچا ان کے پاس، تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہنچا، پوچھا قاسم کو جانتے ہو؟ اے بھائی قاسم کو جانتے ہو؟ اب آپ نے سوچا کہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو آپ یہیں کھڑے تھے، وہاں سے یہاں آ گئے، کہا ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں پہ تھے، ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہیں پہ تھا، پتہ نہیں کہاں ہے، اب دیکھ لیں۔ تو وہ جو پولیس تھے وہ سمجھنے لگے، لگتا کچھ دیر پہلے قاسم یہیں پہ تھے اور اس کا لوگ چلے گئے ہمارے آنے سے پہلے۔ کتنی بات پتہ گئی، آپ یہاں سے ہٹ گئے یہاں آ گئے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ جھوٹ بھی نہیں بولے، وہ سچ بول رہے لیکن سامنے والا دھوکے نہ کھا گیا۔ تو آپ جو ہے قوم کو کہا کہ بھائی اس کے بڑے نے کیا ہے، قوم کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں بڑا ہوں، لیکن قوم نے سمجھا کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بت نے ہمارے بتوں کو مارا ہے۔ اب لوگوں کو اور غصہ آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑے بت کیسے حملہ کر سکتے ہیں ہمارے بتوں کو۔ چلو خبر پہنچاؤ بادشاہ سلامت کے پاس، نمرود کے پاس خبر پہنچاؤ۔ اس وقت کا بادشاہ کون تھا؟ نمرود تھا۔ جب نمرود کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے کہا حاضر کرو ابراہیم، دربار میں حاضر کرو۔ جب آپ حاضر ہوئے دربار میں، کام نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو بہکا رہے ہو، لوگوں کو جو ہے آپ ایسی چیزوں سے روک رہے ہو جو لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایسی باتوں سے آپ جو ہے انہیں روک رہے ہو۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا، کیا میں اس سرزمین کا خدا ہوں؟ اچھا آپ خدا ہیں؟ نمرود کیا کر رہا ہے؟ میں اس سرزمین کا خدا ہوں، مجھے خدا تسلیم کرو۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، سب مجھے خدا تسلیم کرتے ہیں، تمہیں بھی کرنا پڑے گا، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ اچھا آپ زندگی موت کے مالک ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہو؟ نہ دکھاؤ، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسے زندگی اور موت کے مالک ہو۔ تو اس نے جو ہے جیل خانے سے 2 قیدی کو بلایا، 2 قیدی کو لے کر آؤ۔ 2 قیدی آ گئے، کہا ایک کو قتل کرو، قتل کر دیا گیا، اور کہا ایک کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ کہا دیکھو ایک کو میں نے قتل کر دی، اسے مار دیا، ایک کو دیکھو میں نے زندہ چھوڑ دیا، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اچھا پٹی پڑھا رہے ہو؟ کہا میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اگر تم واقعی خدا ہو، تم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، تم سچے ہو، لوگ پوری قوم حاضر ہے، جو نمرود کو ماننے والی قوم۔ اب جب پوری قوم کے سامنے استہزاء ہو جائے، پوری قوم کے سامنے اگر ذلت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تو پھر دماغ کو پارا چڑھے گا ہی چڑھے گا۔
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ مشرق سے میرا رب سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، جب یہ بات کہی تو اب یہ تو ٹھنڈا گیا سارا جو ہے اس کا نشہ اور جو خروش میں تھا اس کے نشے اتر گئے. اب اس کے بعد غصے میں آ گیا، بھائی اس کو سزا دینی چاہیے. اب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خدا نہیں ہوں، میں نکال نہیں سکتا ہوں، سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ہر گھڑی میں اتر گیا. تو لوگوں کبھی بھی اگر حق بات کوئی پہنچا رہا ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے، واقعی اگر آپ غلط ہیں تو اس غلط کو تسلیم کرتے ہوئے جھک جانا، اسی کا نام بندہ ہے. اور اگر اس بات کو آپ نہیں مان رہے اور اکڑ جا رہے، اس کا نام شیطان ہے. شیطان اکڑا تو ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ علیہ ہو گیا. ابراہیم آدم علیہ السلام جھک گئے، معافی کے طلبگار ہو گئے، رب کریم نے خلیفہ بنا دیا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی تو اسے بڑا ذلت محسوس ہوا کہ بھائی میری تو ذلت ہو گئی. کہا ایسا کرو اسے اب جلا دیا جائے، اسے یہاں سے جلا دیا جائے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کہا 1 مہینے تک، کتاب میں آتا ہے 1 مہینہ تک لکڑی تو جمع کی گئی، 1 مہینے تک آگ کو دہکایا گیا ایک آدمی کو جلانے کے لیے. ارے بھائی ایک آدمی کو جلانے کے لیے اگر تھوڑی سی لکڑی اکٹھا کر دیا جائے، 2-3 آدمی پکڑ لیں اسے ڈال دو تو جل جائے گا ایسے ہی. لیکن آگ کو دہکایا گیا. کتاب آتا ہے اگر اوپر آسمان کی طرف سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا وہ آگ میں اتنی گرماہٹ تفیش تھی کہ وہ سیدھا آگ میں گر جاتا، جل کے راکھ ہو جاتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تدبیریں کر رہا ہے. تدبیریں جو بھی کرنا ہے کر لو، جو چاہتے ہو کر لو، رب کریم جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرنے، ہو گیا سارا. ارے بھائی اسے پھینکے کیسے، ڈالے کیسے؟ ارے آگ تو ہم نے جلا دی. ارے جب اسے لے کر جائیں گے ڈالنے جائیں گے ہم خود جل جائیں گے، خود تو جل جائیں گے. کوئی ترتیب ہونی چاہیے جسے ہم گلیل کہتے ہیں. تو اسی طریقے کا ایک چیز بنایا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھایا گیا اور اس کے بعد پھینکنے کی ترتیب شروع کی گئی. جب آپ کو ڈالنے کی باری آئی، ڈالنے سے پہلے جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے. کون حاضر ہو گئے؟ ابراہیم. رب کریم نے مجھے بھیجا ہے. کون آیا ہو؟ نہ میں فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ نہ رب نے بھیجا ہے، آپ حکم کریں ہم یہ ساری چیزوں کو ٹھنڈا کر دیں گے. نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. جس نے آپ کو بھیجا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ نہ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری مدد خود بخود کر دیں گے. یہ آپ کا جواب دیکھیے کیا اشارہ محبت. جب آپ کو ڈالا گیا، ڈالنے سے پہلے رب کریم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. اتنا نہ ٹھنڈا ہونا کہ میرے ابراہیم کو پریشانی لاحق ہو جائے، اور اتنا گرم نہ ہونا کہ میرے خلیل کو جو ہے پریشانی لاحق ہو جائے. آپ کو جیسے ڈالا گیا آپ کی جو صفت تھی جلانے کی، وہ جلانے کی صفت ختم، جلانے کی صفت ختم ہو گیا. بھائی آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. اور اس دریا میں جو ڈوبنے کی صلاحیت ڈالی کس نے؟ اللہ نے. اور دیکھ لیجئے میرے بھائیو، جب رب کریم جسے بچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب رب کریم برباد کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانا ہے، رب کریم کا حکم آیا ٹھنڈی ہو جا، اور جیسے اندر چلے گئے ایک دم ہنس رہے ہیں، کھل رہے ہیں، دکھ رہے ہیں. اب ان کو اور ہو گیا ٹینشن، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہنس رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. 1 مہینے تک آپ اسی کے اندر ہیں. اس کے بعد ان کو پھر نکالا گیا. کم از کم اتنا تو سمجھنا چاہیے. لیکن جس کے عقل ہی ماری جائے، جو اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، جن کے دل میں مہر لگ جاتا ہے نا صاحب، انہیں اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. انہیں اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے جب مہر لگائی دیا ان کے حق میں ہدایت ہی نہیں ہے. چاہے جتنی محنت کر لو، جتنی محنت کر لو، وہ ہدایت میں نہیں آ سکتے. رب کریم نے انہیں صحیح سالم وہاں سے نکالا. جب وہاں سے نکال دیا، اب آپ نے سوچا بھائی یہ تو سارا معاملہ یہاں کا گڑبڑ ہے، مجھے یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہیے. آپ کا نکاح آپ کی چچازاد بہن سے آپ کا نکاح ہوا. کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح
پہلا نکاح سارا سے ہوا. کس سے ہوا؟ حضرت سارا رضی اللہ عنہا سے ہوا, جو آپ کی چچازاد بہن ہے, آپ کے چچا کی لڑکی ہے, ان سے آپ کا نکاح ہوا. اور یہ واحد وہ لڑکی تھی اور آپ کی بیوی تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی, اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا آپ پر. ایمان لانے کا مقصد یہ ہے, آپ جس بات کی تبلیغ کر رہے تھے, آپ جس بات سے لوگوں کو روک رہے تھے, آپ جس بات سے لوگوں کو منع کر رہے تھے, اس بات کو یہ مان رہی تھی کہ ہاں ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں, ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں. ایک موقع پہ آپ بیٹھ گئے لوگوں کے سامنے, بت کے سامنے, کہا دو کھانا دو اسے کھانے کے لیے. تو کہا بھائی تم خدا مان رہے ہو, دو کھاؤ اسے کھانا دو. تو وہ کھا نہیں رہا ہے, پی بھی نہیں رہا ہے, اور خدا کہہ رہے ہو, خدا مان رہے ہو, تو پی نہیں رہا, کھا نہیں رہا ہے, اور خدا مان رہے ہو, تو لوگ رسوائی محسوس کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ان کی تبلیغ چلتی رہی تھی. تو آپ کی جو بیوی سارا ہے, حضرت سارا, آپ پر ایمان لے آئی, آپ کی بات کو فالو کرنے لگی, اور آپ نے ان سے نکاح بھی کیا. نکاح کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے, یہ لوگ بڑے پریشان کر رہے ہیں, اور یہ لوگ بات کو نہیں مان رہے ہیں, تو مجھے یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک دم خاص بندوں میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے مختلف وقت میں آپ کو آزمایا, مختلف وقت میں آپ کا امتحان لیا. کوئی ایسا امتحان نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس نہ ہوا. ایک بار آپ بکری چرا رہے تھے, اور آپ جو ریور کی کافی بکریاں چرا, جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا, سب لوگوں نے بکری چرایا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے, کسی بکری چرانا سننا تھا. کیوں انہیں چروایا؟ اس لیے گیا کہ دیکھو آگے چل کے بڑی ذمہ داری آپ کو دینی ہے, آپ کے کندھے میں بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. جب آپ بکری چرائیں گے, آپ جو ہے میڈا چرائیں گے, جب یہ جماعت سے نکلے گی, بھاگے گی ادھر ادھر, تو آپ کو بھی سمیٹنے کے اندر مزاج پیدا ہوگا. جیسے بھی معاشرے میں اب ایک بات کی تبلیغ کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اس بات کو مان لیں. جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی لے کے ہم کو چلنا ہے, اور جو مان رہا ہے تو اس کی بیدار ہے. تو جو بکریاں آپ کی چل رہی ہے, تو بکریاں چلتے چلتے اگر وہاں سے راستے سے کھیت کی طرف دوڑ کے چلا جائے, تو چرانے والا وہ مارتا نہیں ہے بکری کو, پھر اس کو سمیٹ کے محبت سے پیار سے یہاں شامل کرتا ہے. یہ مزاج بنایا ان کا کہ دیکھو آگے چل کے بہت بڑا کام کرنے والے ہو, لوگوں میں تبلیغ کرنے والے ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کو گالی دیں گے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کو ذلت کریں گے, آپ کو سب کچھ کریں گے, آپ کو برداشت کرنا ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی بات پر لبیک کہہ کے آپ کے پیچھے چلنے لگیں گے, اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم کامیابی کا راستہ دکھا کر جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ مزاج بنانا تھا. تو ایک بار آپ بکریاں چرا رہے ہیں, تو اللہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اتنی نعمتوں سے آپ نے نوازا ہے, بیوی سے نوازا ہے, مال دولت سے نوازا ہے, اور آپ نے اپنا کہتے ہیں میرا خلیل ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. کہا دیکھنا چاہتے ہو میری محبت کو, جاؤ دیکھنا چاہتے ہو. فرشتے آ کے پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو فرشتے آگے پہنچنے کے بعد اللہ کا نام زور زور سے لے لگے. کس کا نام لے لگے؟ زور سے اللہ کا نام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا. جب سن لیا تو انہیں مزہ آ گیا. محبت جس سے ہو, اس کا نام اگر کان میں پڑ جائے تو بدن میں سرور پیدا ہو جائے. رب کریم کی محبت اگر دل میں داخل ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو دل سے رب کریم کا محبت کو نکال سکے. رب کریم سے اگر محبت ہو جائے, بارش ہو, سردی ہو, گرمی ہو, بستر خود بخود آپ اٹھا کر پھینک دے اور آپ آ جائیں رب کریم کے سامنے سر جھکا دیں. محبت اگر ہو جائے, جب بیماری ہو, کہیں جانا ہو, تو بستر کیسے آپ اٹھا کر پھینک دیتا ہے, آپ کیسے جاگ جاتے ہیں. تو پھر اب ایسی محبت جب اندر داخل ہو جائے, اولادوں سے محبت, بیوی سے محبت, رشتہ داروں سے محبت ہے, تبھی تو دھوپ میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر پسینے نہ آ رہے ہو. ہے محبت تبھی تو انسان اپنے گھر باری کو چھوڑ کر دوسری جگہ اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. کیوں کر رہا بھائی؟ محبت ہے. کچھ پیسے کماؤں گا تو بچے کھائیں گے, بیوی کھائیں گے, گھر بن جائیں گے. محبت. اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہم تو اس کے لیے نہیں کما رہے ہیں, ہم بچوں کے لیے کما رہے ہیں. باپ اپنے آپ کو سارا قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے, سمجھ میں آئے نہ آئے, چاہے وہ کتنا بڑا نافرمان ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسی محبت تشریف ڈالی ہے. تو جب جو فرشتے نے جب اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایک بار نام لو. کہا نہیں, ایسے نہیں لوں گا, آدھے ریوڑ دینے پڑیں گے. بکری کے جتنے ریوڑ جتنے چرا رہے ہو وہ سب دینے پڑیں گے, آدھے. کہا میں دوں گا. تو پھر سے ایک بار بولو. جب اس نے پھر اللہ کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام اور مزہ آ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سے نام لو. کہا پھر سے نام لو گا تو سارے مال کو دینا پڑے گا. تو ہم نے کہا بھائی دوں گا, اللہ کے نام ہے, مجھے تو اللہ سے محبت ہے, لے جاؤ سب لو, لیکن پھر سے اللہ کا نام ایک بار لو, کیونکہ تمہاری زبان سے جو میں اللہ کا نام سن رہا ہوں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے.
یہ محبت تھی اندر. اصل میں اللہ بھیجا تھا فرشتے کو, دیکھنا یہ تھا کہ ابراہیم سے میرا کیسا تعلق ہے. جب تم سوال کر رہے ہو دیکھو جا کر کیسا میرا تعلق ہے. جب تیسری بار انہوں نے نام لیا, کہا سارا مال لے جاؤ, تو فرشتوں نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو ہم کوئی انسان نہیں ہے, ہم تو فرشتے ہیں. اللہ نے بھیجا تھا ہمیں کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا خلیل مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے, جاؤ دیکھ لو. ہم نے دیکھ لیا, واقعی تم تو 100 نمبر پاس. تو حضرت سارہ جو آپ کی بیوی ہیں, آپ نے اپنی بیوی کو لے کر سفر شروع کیا. کہا مجھے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں, عراق میں مجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مصر پہنچے. کہاں پہنچے؟ آپ کو فلسطین جانا تھا, مصر راستے میں آتا ہے. تو جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام. کون ہے لوط علیہ السلام؟ آپ کے بھتیجے ہیں. اسی لیے ایک بات میں کہتا ہوں, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عورتوں کا ذکر فرمایا. یہ عورتوں کا 3 عورتوں کا ذکر فرمایا, اور یہ خوبصورت بہتر انداز میں. ایک اس عورت کا ذکر فرمایا جو نیک تھی, پاک باز تھی, لیکن ان کا نکاح خبیث سے ہوا, شیطان مردود سے, فرعون سے ہوا, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. نیک تو تھی لیکن فرعون کے اثرات نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, بڑی محل تھی, سب کچھ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے جب انسان اگر خود کو بدلنا چاہے, کتنے بھی برے ماحول میں ہو جائے, اس کو اثر نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ دیکھو میں نے آسیہ کو فرعون کے نکاح میں دیا. فرعون کی وہ بیوی تھی, لیکن فرعون میرا نافرمان ہے, میرے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے میرے زمین پر, لیکن اس کی بیوی پہ کوئی اثر نہیں پڑا. ایک عورت کو اللہ نے مثال میں پیش کیا. دوسری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیش کیا کہ دیکھو میں نے مریم کو بغیر مریم کی جو اولاد کو میں نے عطا کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, تو میں نے بغیر باپ کو پیدا کر دیا. دیکھو کیسی پاک باز ہیں, سب کچھ ہیں. تہمت لوگوں نے لگایا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو بغیر باپ کا تو کوئی اولاد نہیں ہو سکتے, لیکن دیکھو اس کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی. اور 2 عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, لوط اور نوح علیہ السلام کا. حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کا. حضرت لوط علیہ السلام وقت کے نبی ہیں, لوط علیہ السلام نبی ہیں, نوح علیہ السلام نبی ہیں, لیکن آپ کی جو بیوی ہیں وہ کافرہ ہیں. آپ کی بیوی جو ہے کافرہ ہیں. غیروں کو اٹھا کر نیکوں کی صحبت میں کھڑا کیا. جو غیر تھے نیکوں کی صحبت میں لا کر انہیں نکاح میں دیا, اس کے بعد بھی ان کا کفر دل سے نہیں نکلا. یہ نہیں سمجھی کہ میرا شوہر تو بہت نیک ہے, میرا شوہر تو نبی ہے, وقت کا چلو مجھے بھی میرے شوہر کی بات مان لینی چاہیے, لیکن انہوں نے نہیں مانا. ادھر ایک عورت کو دیا نیک بنایا, شوہر کو بدماش, اور ادھر وقت کے ولی ہیں, نبی ہیں, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, لیکن ان کی بیوی کیا ہے, کافر ہے. لوط علیہ السلام کی بات یاد ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں, بھتیجے ہیں. کون ہیں, بھتیجے ہیں. تو آپ کے بھتیجے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ سفر میں نکلے. جب نکلے تو آپ مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو مصر جب آپ داخل ہوئے مصر میں, تو وہاں کی جو حکمرانی تھی بادشاہ کی, اس کا یہ کام تھا جب بھی کسی جوڑے کو وہ دیکھتا تھا تو اپنے پاس طلب کرتا تھا, لے کر آؤ جوڑا. اگر واقعی وہ میاں بیوی ہوتی تھی تو پھر غلط ارادے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا. ادھر بادشاہ کے جو کمانڈر ہیں, جو اس کے خادم ہیں, سب لوگوں نے پکڑ لیا اسے. آپ کیا بولوں, سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں, کیا بولوں؟ اگر میں بولتا ہوں میری بیوی ہے تو ادھر جو ہے اس کے جو ناپاک ارادے میری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھیں گے. تو آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ میری بہن ہے. آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. تو انہیں پتا تھا کہ اگر میں کہہ دوں گا یہ میری بہن ہے تو غلط ارادے سے تو ہاتھ نہیں بڑھائے گا. تو آپ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جتنے بھی ایمان والے مسلمان اور بندی اور بندے ہیں سب آپس میں بھائی بہن ہیں. جیسے آپ ہمارے ابا کوئی ہیں, ہمارے دادا ہیں, سب کچھ ہے, یہ باپ دادا کا تو رشتہ ہے, لیکن جب اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور جو دوسری لوگ وہ بہن ہے. رشتے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے, ماں کوئی بن رہی ہے, کوئی خالہ بن رہی ہے, کوئی پھوپھی بن رہی ہے, الگ بات ہے. تو آپ نے ذہن میں ایک بات رکھا کہ میں ابھی اسے کہتا ہوں یہ میری بہن ہے اسلامی اعتبار سے, کیونکہ اس سرزمین میں آپ پر ایمان لانے والا اور کوئی نہیں تھا, یہ واحد خاتون تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. اس کے بعد بھی اس شخص نے, آپ کی بیوی کتنی ہوئی صاحب, ایک بیوی, کتنی بیوی ہوئی ابھی,
हजरत सारा जो आपकी बीवी हैं, आपने निकाह कहाँ किया? इराक में। किससे निकाह किया? अपनी चचाजाद बेटी से। चचाजाद बेटी जो है, चचाजाद बहन से आपने निकाह किया, तो उनसे आपने निकाह किया। ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, ये पहली बीवी है आपकी, अभी कोई औलाद नहीं हुए हैं, आपने अपनी चचाजाद बहन से आपने निकाह किया। तो जब बादशाह सलामत ने देखा कि ये बहन कह रहे हैं आइए बुलाओ अंदर, तो जब बादशाह ने देखा कि इतनी खूबसूरत हसीन और जमील ये औरत है, उसके लिए बदल गए, उसकी नीयत बदल गए, कहा इसे हाजिर करो मेरे दरबार में। जब गलत इरादे के नीयत से इसने हाथ बढ़ाना चाहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला लगाकर रोना शुरू कर दिया, अल्लाह आपके हाथ में है मेरी घरवाली को बचाना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिस तरह आपने मुझे आग से बचवाया, जिस तरह आपने मुझे नमरूद से बचाया, जिस तरह आपने मुझे उन जालिमों से बचाया, आज आपके हाथ में है कि मेरी अहलिया को इस जालिम बादशाह से बचाना। इधर आप रोक अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। जब उस बादशाह ने गलत इरादे से उनकी बीवी की तरफ हाथ जैसे बढ़ाया, उसका हाथ यहां से सल हो गया, एकदम खत्म हो गया, ये उंगली आपस में अचानक गायब हो गई। तो अब जब गायब हो गई, ये बिल्कुल सल हो गया, पकड़े तो कैसे पकड़े? अब चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा, ये क्या हो गया मुझे? कहा बचाओ बचाओ, मैं तो बड़ी तकलीफ में हूं, कहा मुझे माफ कर दो सारा, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तो बहुत गलत इरादे से हाथ बढ़ा दिया, अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे। भाई जैसे ठीक हो गया, फिर हाथ बढ़ाने लगा। जैसे कहते हैं ना, इंसान जब बीमार होता है कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, जब इंसान को बीमारी ना होते तो अल्लाह को याद ही कैसे करेगा? परेशानी ना हो तो अल्लाह को याद करे, इसलिए परेशानी मुसीबत होकर आती रहती है। तो जब बंदा बीमार होता है, परेशानी में होता है, मुसीबत है, जबान में अल्लाह जरूर आता है, अल्लाह मुझे ठीक कर दीजिए। जब आप मुझे ठीक कर देगा ना, अब उसके पास से बिल्कुल एक नमाज नहीं छोड़ूंगा, आप ठीक कर देंगे तो पूरा नेक काम करूंगा। और जब ठीक हो जाता है, फिर जैसा वो सही करता है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान का मिजाज है, फितरत है, चलता रहेगा। तो जब उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं, अब नहीं करूंगा, जैसे साहब वो ठीक हुआ, फिर इरादा करके फिर आगे हाथ बढ़ाने लगा, फिर गलत इरादे से। उसके बाद जब जैसे फिर इरादा किया, फिर अल्लाह ने उसे शल कर दिया, 2 बार हो गया, फिर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद जब फिर इसने दुआ कर दी, ठीक कर दो, अब नहीं करूंगा, 2 बार बाद जैसे दुआ कर दी, फिर ठीक हो गया, फिर हाथ बढ़ाने लगा, ये देखिए 3 बार हो गया। तो उसके बाद जब चिल्लाने लगा कि सारा अब वाकई में तौबा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़ो, घबरा गया हो, ये क्या औरत है, खतरनाक औरत लग रहा है, तो कोई लेख बाज है क्या है, इसे तो मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, भागाना चाहिए, अब मैं इसे यहाँ मेरा रखना ही मुसीबत है। अभी हाथ सल हुआ, पता नहीं भी क्या सल हो जाएगा, कि किस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। सारा आपसे कहता हूँ बस दुआ कर दो, ठीक हो जाए, अब बिल्कुल मैं नहीं हाथ बढ़ाऊंगा। तो उन्हें दुआ कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद खुशी के मारे उसने कहा, किताबों में आता है आपकी बेटी या आपकी खादमा, आपकी उस बादशाह की बेटी या खादमा, जिनका नाम हाजरा है, क्या है? हाजरा, गिफ्ट के तौर पर दिया सारा को। किसको गिफ्ट के तौर पर दिया? सारा को। कहा कि सारा लो, ये मेरी खादमा, ये मेरी या बेटी जो भी हो, किताबों में दोनों बात आती है कि बेटी हो सकती थी या खादमा होगी, दोनों में जो भी हो, कहीं इनका नाम हाजरा है, ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूं, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी ये तुम्हारी खिदमत करती रहेगी, जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक तुम्हारी खिदमत करती रहेगी। यही वो हाजरा है जिन्होंने मक्का को आबाद किया, और यही वो हाजरा है जो आज मक्का में आबादी दिख रही है। इनका वाकया अगले जुम्मे में बयान होगा। 2000 सुन्नत में पढ़े हो, सुन्नत पढ़ लीजिए, तो सुन्नत